اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون الی آخرہ۔ جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق رکھنے والی میری عزیز بہنوں، خواہران عزیز، تفسیر کا درس چل رہا ہے۔ 30ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے اس ترم میں، اور اس سلسلے کا آج 27واں درس ہے۔ گزشتہ 26 دروس میں عما یتساءلون سے مطففین کی ابتدائی آیات تک کی، درمیانی آیات تک کی تفسیر پیش کی گئی، بعض جگہوں پہ تفصیلات پر مبنی اور اکثر جگہوں پر اختصار کے ساتھ۔ درس تفسیری کا یا تفسیر درسی کا تقاضا بھی اختصار ہے، اس کو مد نظر رکھا گیا۔ آج سورہ مطففین کی آیت نمبر 22-23 سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، گزشتہ درس سے بات کو ملاتے ہوئے۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ بتایا گیا تھا کہ جو صاحبان بر ہیں، جو نیک افراد ہیں، وہ نعمتوں کے درمیان ہوں گے، وہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور خوبصورت اور حسین تختوں پر، مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، آرام فرما ہوں گے، اور وہاں سے نظارہ کر رہے ہوں گے بہشت کی خوبصورتیوں کا، بہشت کے حسین مناظر کا۔ میں ان آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اگلے درس میں اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ترجمہ مختصر سے وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور یہی وضاحت جو مختصر ہے وہ اگلے درس میں مختصر تفسیر کی شکل میں آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ تعرف وجوہہم فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یہ لوگ جو اہل نعیم ہیں، اہل بہشت ہیں، جنت نعیم کے جو حقدار ہو چکے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کے جو مالک ہو چکے ہوں گے، مستحق ہو چکے ہوں گے، ان کے چہرے سے شادابی جھلک رہی ہوگی، ان کے چہرے سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ نعمتوں کے درمیان رہنے والے افراد ہیں، خوشحال لوگ ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو شراب پلائی جائے گی۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے رخساروں سے، جن کے چہروں سے شادمانی جھلک رہی ہوگی، بہشت کی، جنت کی نعمتوں کی جو خوشحالی ہے وہ ان کے چہرے سے آیا ہوگی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے ساقی حوروں اور غلمان کے شکل میں شراب خالص پیش کر رہے ہوں گے، ایسی شراب کے جو سر بمہر ہے، یعنی تازہ، بالکل فریش، نئی شراب ان کو مشروب دیا جا رہا ہوگا۔ ان کو وہ پینے والی اور سیراب ہونے والی، سیراب کر دینے والی طاہر شراب دی جا رہی ہوگی۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، نظارہ کریں گے، چہروں سے نعمتوں کی شادابیوں کا اظہار ہو رہا ہوگا، سر بمہر خالص شراب دی جائے گی، اور جس کی مہر جو ہوگی نا وہ مشک کی ہوگی، مشک سے اس پہ مہر لگایا ہوگا۔ مشک و عنبر آپ نے سنا ہوگا، خوشبو کی کثرت اور انتہا کو بتانے کے لیے مشک و عنبر کا نام لیا جاتا ہے۔ مشک مسک بھی بولتے ہیں فارسی میں، اردو میں بھی کبھی کبھی مسک بولتے ہیں اس کو۔ تو مشک و عنبر سے جو ہے اس کا مشک سے اس کی جو مہر لگائی گئی ہوگی، اس کے اوپر اس کے دہانے کو بند کیا گیا ہوگا۔ ختامہ مسک وفی ذالک
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اب اس نعمت کے لیے اور اس نعمت اخروی کو، نعمت بہشتی کو حاصل کرنے کے لیے جو اہل خیر ہیں وہ مسابقہ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا بھی چاہیے۔ جو صاحبان شعور ہیں وہ اس نعمت کے حصول کے لیے اور اس کی طرف رغبت پیدا کرتے ہیں۔ تنافس کا میں نے معنی اس کے پہلے والے درس میں عرض کیا تھا، اور یہ ہے اس کا مفہوم کہ نعمت جو جنت کی نعمت ہے، جو اصلی نعمت ہے، اس کے حصول کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، جو ذہین ہوتے ہیں، جو دوربین ہوتے ہیں، وہ دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے مسابقہ نہیں کرتے، بلکہ آخرت کی باقی نعمتوں کے لیے مسابقہ کرتے ہیں کار خیر انجام دے کر کے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ قرآن کہتا ہے مزاجہ من تسنیم، مزاج یعنی اختلاط، ملنا، مزج ہونا، اس میں تسنیم پایا جائے گا، تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ عینا یشرب بها المقربون، ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس چشمے سے سیراب ہوتے ہیں مقربان بارگاہ الہی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اور وہ لوگ کہ جو مجرم ہیں وہ مضحکہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اوپر آنکھوں سے ان کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں۔ یتغامزون یعنی آنکھوں سے ان کی طرف اشارہ کرنا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون، کنکھیا کے آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں مومنوں کے خلاف، اور اشارہ کرتے ہوئے جب پلٹتے ہیں اپنے یہاں تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب یہ پلٹ کر کے اپنے لوگوں پر جاتے ہیں، یعنی کافروں تک پہنچتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اس مذاق اڑانے پر، اور خوش و خرم ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فقیہین جو ہے وہ کافروں کی صفت کے طور بیان کیا گیا ہے کہ مومنوں کو دیکھ کر کے یہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فارسی کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے وچن آنها بگذرند به چشم وچن به آنها بگذرند به چشم طعن و استہزاء بنگرند، جب ان مومنین کی طرف سے گزرتے ہیں تو چشم طعن و استہزاء، مذاق اڑانے والی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وچون از حضور محفل مومنان آن بدکار مردم به سوء کسان خود باز گردند، اور جب مومنوں کی محفل سے پلٹ کر کے اپنے لوگوں تک جاتے ہیں واپس، و بسخن مزاح و فقاہی باہم تفریق بھی کنند، تو فقاہی اور مزاح والی باتیں کر کے آپس میں تفریق کرتے ہیں۔ فقاہی کیا ہے؟ بن کوہش نماز و اطاعت مومنان، نماز اور مومنوں کی اطاعت کے مذاق اڑانے کو فقاہی سے تعبیر کیا گیا، فقیہین یعنی نماز گزاروں کی توہین کرتے ہیں، اسی پہ خوش ہوتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں۔ بے شک یہ مجرمین صاحبان ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کنائے کرتے تھے، اور جب اپنے اہل کے طرف پلٹ کر آتے تھے تو خوش و خرم ہوتے تھے۔ یہ ہے اردو۔ اور جب مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ سب اصلی گمراہ ہیں، سادہ لو ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ نادان ہیں۔ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، ٹھیک، خوش ہوتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مومنین کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ،
حالانکہ ان لوگوں کو مومنوں کا نگراں بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا کہ مومنوں کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. ان سے کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں مومنوں کے سلسلے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ ان کو تو ہم نے مومنوں کا پاسباں نہیں بنایا ہے. تو جب مومنوں کا پاسباں نہیں بنایا ہے تو ان کو کیا حق حاصل ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں؟ حالانکہ انہیں ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی مومنین کا نگراں بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اب جو قیامت کے بعد جو دن آ رہا ہے، محشر کا دن جو ہے نا، قیامت کا دن، محشر کا دن اور اس کے بعد کا دن، یہ جو روز جزا کا دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا کہ جب مومنین کفار پہ ہنسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے. کیونکہ کافرین نے مومنین کا دنیا میں بہت مذاق اڑایا، فانی دنیا میں رہ کر کے باقی دنیا پر یقین کرنے والوں کا مذاق اڑایا. تو اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مومنین مذاق اڑائیں گے کافرین کو. جب مومنین کو دیکھتے تو کہتے تھے یہ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کافروں کو مومنوں کا نگراں بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا. تو آج ایمان لانے والے بھی کفار کا مذاق اڑائیں گے. یہ ہے معاملہ. اور علی الارائک ینظرون، اور جیسا کہ پہلے اوپر بیان کیا گیا ہے، اپنے بہترین تختوں پر، مسہریوں پر آرام فرما ہوں گے اور تماشا دیکھیں گے ان کفار کا. هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون. اور کیا کفار جو کچھ کرتے تھے ان کو اس کا کوئی اجر ملا، کوئی ثواب ملا، کوئی فائدہ ہوا، سوائے اس کے کہ ان کو خسارہ کا سامنا کرنا پڑا، نقصان کا سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پر ان آیتوں کو دیکھنے کے بعد بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس چیز کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو اہل کفر ہیں وہ دنیا میں مومنین کے اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، لیکن مومنین کو ان کے استہزاء سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مومنین اور مومنات جو بھی ہوں، بہرحال دونوں مراد ہیں. تو مومنات اور مومنین کو دنیا میں کفار کے ذریعے اڑائے جانے والے مذاق پر استہزاء نہیں کرنا چاہیے. جو خواہران مومنات حجاب کرتی ہیں، اگر کسی ایسی جگہ سے گزر ہو کہ ان کو لگے کہ حجاب کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو مایوس نہ ہو. جو برادران، جو مومنین داڑھی رکھتے ہیں، اور ان کو لگے کہ آفس میں یا کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے تو مایوس نہ ہو. ہماری بہنیں، چھوٹی بچیاں اسکول میں حجاب کر کے جائیں، ان کو لگے کوئی ان کو طرف عجیب نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو مایوس نہ ہو. اس لیے کہ جو کفار ہیں ان کا تو کام ہی ہے، ان کا تو طریقہ ہی، ان کی تو عادت ہی ہے، وہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں. جب نبی کے اصحاب کا، ائمہ کے اصحاب کا، نبی کے گھر اور نبی کے چاہنے والوں کے گھر میں رہنے والی خواتین کا، اس زمانے کی خواتین نے مذاق اڑایا، استہزاء کیا، جب نبی کے اصحاب کا اس زمانے کفار نے استہزاء کیا، تو پھر ہم تو ان کے پیروکار ہیں. اگر ہمیں اس مراحل کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ عاقبت جو ہے، آخر اور جو انجام ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے، وہ مومنین کے حق میں بہتر ہے. لہٰذا ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا میں برا عمل انجام دینے والے اور مومنوں کا مذاق اڑانے والے خود شرمندہ ہوں گے اور پچھتائیں گے. اور وہ دن جو ہوگا وہی اصل میں فیصلہ کرنے والا دن ہوگا کہ کون خسارے میں رہا اور کون فائدے میں رہا. انشاءاللہ میں نے ہلکا سا حالانکہ تفسیری اشارہ بھی کر دیا ہے، لیکن اس کی اصل تفسیر میں صاحب کتاب کے متن کے ساتھ اگلے درس میں بیان کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.